كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تر تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی عزت و عظمت شان و شوکت بلندی رفعت حاکمیت الوہیت اور ربوبیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں.
ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے والا ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے ضرور پریشان ہوتا ہے۔ کوئی جسم کے حوالے سے، کوئی اولاد کے حوالے سے، کوئی خاندان کے حوالے سے، کوئی کاروبار کے حوالے سے اور کوئی معاشرے کے حوالے سے، یعنی دنیا کا ہر انسان پریشان ہے۔ کسی کو مصیبت یا پریشانی تھوڑی ہے اور کسی کی پریشانی زیادہ ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ بندہ بڑا خوشحال ہے، لیکن اندر جھانک کے دیکھا جائے تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلتا تو بازار میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا تھا۔ نوجوان قد کاٹ والا، جسم جسے والا، ڈیل ڈول والا اور بڑا ہی خوبصورت چہرے والا، اور بظاہر اس کے لباس سے لگتا تھا کہ کھاتے پیتے گھرانے کا ہے۔ مولانا کا قد بھی اتنا بڑا نہیں تھا، رنگ بھی اتنا صاف نہیں تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں اس بندے کو دیکھتا تو میرے دل میں اللہ کا شکوہ پیدا ہوتا، یا اللہ مجھے قد بھی نہیں دیا، رنگ بھی نہیں دیا، اور اس بندے کو سب کچھ دے دیا، قد بھی دے دیا، جسم جسہ بھی دے دیا، حسن و جمال کمال بھی دے دیا، ڈیل ڈول بھی دے دیا، اللہ اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، اس نوجوان نے اشارہ کیا مجھے پاس آنے کا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اس نوجوان کے پاس پہنچ گیا تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا میرے لیے دعا کیا کرے۔ میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا تمہیں کس دعا کی ضرورت ہے، سب کچھ تو تیرے پاس ہے۔ میں نے اسے کہا بھئی آپ کے لیے میں کیا دعا کروں، سارا کچھ آپ کے پاس ہے، اور کس چیز کی تمہیں ابھی ضرورت باقی ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا، یہ جو تمہیں قد کاٹ نظر آ رہا ہے نا، جسم جسہ نظر آ رہا ہے، میرے جسم کے جوڑ جوڑ میں درد ہے، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ میں لیٹ سکتا ہوں، نہ میں سو سکتا ہوں، میں سارا دن اپنے گھر میں کھڑا رہتا ہوں، جب میرا جسم تھک جاتا ہے تو میں دنیا کی رونق دیکھنے کے لیے بازار میں آ جاتا ہوں۔ یعنی بظاہر وہ بندہ کتنا خوشحال نظر آ رہا تھا، لیکن اندر کھاتے وہ کتنا پریشان ہے۔ اس لیے میں نے کہا
دنیا کا ہر انسان پریشان، ہر انسان مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غم ایسا ہے، ایک پریشانی ایسی ہے، ایک دکھ ایسا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو وہ غم لگا لے، جو بندہ اپنے آپ کو وہ پریشانی لگا لے، اس کی ساری دنیا کے غم ختم ہو جائیں، اس کی ساری دنیا کے غم اس کو چھوٹے محسوس ہوں، اس کی ساری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وہ غم کون سا ہے؟ کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں من جعل الہموم ہم الاخرہ جعل اللہ ہمومہ ہم واحدہ، جس نے ساری دنیا کا غم چھوڑ کر، ساری دنیا کے دکھ چھوڑ کر، ساری دنیا کی تکلیفیں چھوڑ کر ایک غم، آخرت کا غم، آخرت کی فکر، آخرت کا دکھ، آخرت کی پریشانی اپنے آپ کو لگا لی، اللہ اس بندے کے باقی سارے غم دور فرما۔ سب سے بڑا غم کیا ہے؟ آخرت کا غم ہے۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ آخرت کی تکلیف ہے۔ سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ آخرت کا دکھ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، فکر آخرت سے مراد 4 چیزیں ہیں۔ آج یہ چاروں چیزیں انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے ہم اس پہلی ملاقات میں، اس مختصر سی ملاقات میں یہ چاروں چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بات اپنے ذہن پہ لکھیے گا، فکر آخرت کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا، کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، یہ فکر آخرت کا پہلا غم ہے۔ اور فکر آخرت کا دوسرا حصہ یہ ہے میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایک وقت آئے گا مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مجھے دوبارہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، مجھے ایک نئی زندگی عطا کی جائے گی، اور پھر میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے پھر اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے ایک پل کا، اپنی زندگی کے ایک قدم کا، اپنی زندگی کے ایک لمحے کا، اپنی زندگی کے ایک عمل کا میں نے اللہ کے دربار کے اندر حساب بھی پیش کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے حساب کتاب کے بعد پھر میرا فیصلہ ہوگا، میں یا اپنے نیک اعمال کی بنیاد پہ جنت میں چلا جاؤں گا، یا خدا نخواستہ اپنے برے اعمال کی بنیاد پہ پھر انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ یہ 4 چیزیں آخرت کی فکر ہیں، پھر نوٹ کیجئے۔ نمبر 1 میں نے مر جانا ہے، نمبر 2 میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، نمبر 3 زندہ ہونے کے بعد میں نے حساب کتاب دینا ہے، اور نمبر 4 حساب کتاب کی بنیاد پہ میں نے جنت میں جانا ہے یا خدا نخواستہ جہنم کے اندر چلے جانا ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے مر جانا ہے۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان سامنے نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ موت خود آ کے بتا دیتی ہے کہ انسان تو نے مر جانا ہے۔ امیر بھی مرتے ہیں، غریب بھی مرتے ہیں، پڑھے لکھے بھی مرتے ہیں، ان پڑھ بھی مرتے ہیں، نیک بھی مرتے ہیں، بدکار بھی مرتے ہیں، پنڈ کے رہنے والے بھی مرتے ہیں، شہروں کے بسنے والے بھی مرتے ہیں، پہلے بھی مر گئے، آج کے دور میں رہنے والے بھی مر رہے ہیں، اور آج کے بعد قیامت تک آنے والے انسان بھی مرتے جائیں گے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور عربی کے شاعر نے کہا تھا الموت قدح کل نفس شاربوها والموت باب کل نفس داخلوها، موت ایسا پیالہ ہے جسے ہر ایک نے پینا ہی پینا ہے، اور موت ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ او میرے مسلمان بھائیوں، موت ایسی حقیقت ہے
آج تک کسی کا انکار نہیں ہو سکا. لوگوں نے قیامت کا انکار کیا, لوگوں نے اللہ کا انکار کیا, لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا, لوگوں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا, لوگوں نے اللہ کی کتابوں کا انکار کیا, لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے. سب مانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے اور ہر کسی نے موت کے گھاٹ اترنا ہی اترنا ہے. حضرات, یہ موت ایسی چیز ہے جس میں بچے بھی جاتے ہیں, بوڑھے بھی جاتے ہیں, جوان بھی جاتے ہیں, بچہ بھی فوت ہوتا ہے. یہ پھول اپنے لطافت کی داد پا نہ سکا, کھلا تو ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. بچپن میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں, لوگ جوانی میں بھی فوت ہوتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں بچھڑا کچھ ہی اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ہاں, لوگوں کے شہر ویران ہوتے ہیں, شہروں کے شہر ویران ہوتے ہیں, لیکن انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کیا مزہ نزا کی تکلیفوں کا جب موت نہ آئے جوانی میں, اور کیا لطف جنازہ اٹھنے کا جب ہر کام پہ ماتم نہ ہو. بڑے بڑے گبرو جوان چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے نیکوکار چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے قد کاٹ والے چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے نیکوکار چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے طاقت والے چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے سرداری والے چلے جاتے ہیں, نمبرداری والے چلے جاتے ہیں, بادشاہ بھی چلے جاتے ہیں, فقیر بھی چلے جاتے ہیں, لیکن موت اپنا آپ ثابت کر کے رہتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے 2-3 واقعات اس حوالے سے نقل کیے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پرانے زمانے کا ایک بادشاہ تھا. بادشاہ نے اعلان کیا کل میں شکار پر جاؤں گا. سارے لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی, راستے سج گئے, زرق برق کے معاملے ہو گئے, راستوں میں پھول بچھا دیے گئے, لوگ انتظار میں کھڑے ہو گئے. آج بادشاہ مملکت یہاں سے گزر کے شکار کے لیے جائیں گے. بادشاہ پورے اپنے تم تراک کے ساتھ نکلتا ہے, بادشاہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ نکلتا ہے, بادشاہ اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہے, بادشاہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. ابھی گھوڑا چلا نہیں ہے, سامنے ایک بزرگ آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت, مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. بادشاہ کے چیلے چمچے آگے بڑھے, ہرکاروں نے آگے بادشاہ بابا جی کو پیچھے کیا. بابا پیچھے ہٹ, تجھے نہیں پتا بادشاہ شکار پہ جا رہے ہیں. بادشاہ کہتا ہے, بابا جی کہتے ہیں شکار بعد میں ہو جائے گا, مجھے پہلے بادشاہ سے ایک بات کرنی ہے. سارے لوگ پریشان ہیں, بادشاہ کے ہرکارے بھی پریشان ہیں. یہ بادشاہ کی پولیس والے, سپاہ والے, فوج والے یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. بادشاہ کو کس موقع پر روک لیا, بابا جی پیچھے ہٹ جاؤ, بادشاہ سلامت شکار پہ جا رہے, ابھی ان کے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا. آپ پیچھے ہٹ جائے. کہا نہیں, میں نے بادشاہ سے ابھی بات کرنی ہے. بادشاہ نے شور شرابہ سنا تو آگے بڑھا اور رک گیا اور کہنے لگا چلو چھوڑو, باجی آگے آؤ, مجھے بات بتاؤ کیا مسئلہ ہے. بابا کہتا ہے میں نے ایسے بات نہیں کرنی, میں نے تیرے کان میں بات کرنی ہے. بادشاہ سلامت غصے میں آ جاتے ہیں, کہتے چل بابا چھوڑ, کر کان میں کیا بات کرنی ہے, جلدی کر, ٹائم نہیں ہے. بادشاہ نے جب کان نیچے کیا نا تو بابا جی کہتے ہیں میں عام دنیا کا انسان نہیں ہوں, میں انسانی شکل میں بھیجا ہوا اللہ کا فرشتہ عزرائیل ہوں, اور اسی موقع پر تیری جان قبض کرنا چاہتا ہوں. ابھی مجھے تیری روح قبض کرنے کا پیغام ملا ہے. ترلے منتیں, بابا جی کچھ تو دیکھ لو, یہ لشکر سپاہ دیکھ لو, یہ میرا قد کاٹ دیکھ لو, یہ میری رون کے زرق برق دیکھ لو. بابا جی مجھے شکار کر کے آنے دو, پھر جو کہیں گے کر لیں گے. کہا نہیں,
میں ایسا پیغام لے کے آیا ہوں جو پیغام کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اس کو موت کا پیغام آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا. میں نے آج اسی جگہ پہ تیری روح قبض کرنی ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا دیکھتی رہ گئی, فوج لشکر سپاہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے, راستے سجے کے سجے رہ گئے, لوگ حیران پریشان ہو گئے. جو بادشاہ ابھی پوری شان کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا اسی موقع پر اس کی روح قبض کر لی, اور مالک کائنات کا یہ اعلان ثابت ہو گیا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے. فرماتے ہیں پرانے زمانے کا ایک بڑا مالدار آدمی, جائیداد والا, پیسے والا, دولت والا, ذمہ داری والا, چودراہٹ والا, نمبرداری والا, پیسہ اتنا ہے کہ اپنی دائیں جانب دیکھتا ہے تو سونا ہی سونا ہے, بائیں جانب دیکھتا ہے تو چاندی ہی چاندی ہے, بیٹھا حساب کر رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. موت آ گئی, قبر کی دیواروں تک چلے گئے, لیکن تمہارے ذہن میں دل مانگے اور یہ اور کی رٹ ختم نہیں ہوتی, انسان کی سانسیں ختم ہو جاتی. وہ اپنا پیسہ گن رہا ہے, دولت شمار کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے یہ پیسہ ہمیشہ رہے گا. الذی جمع مالا معددا. اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان کے پاس جب پیسہ آتا ہے انسان پیسے کو گنتا بھی ہے, انسان اس کو جمع بھی کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ پیسہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ پیسہ گن رہا ہے, سونا چاندی کا حساب لگا رہا ہے. اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے, جا کے دیکھتے ہیں ایک فقیر کھڑا ہے, مانگنے والا کھڑا ہے, اور وہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو. کیا دے دو؟ اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو. ہماری زبان میں یہ کہتا ہے بابا جی مانگنے کا کوئی وقت ہوتا ہے, میں ابھی مصروف ہوں, میں اپنا حساب کتاب کر رہا ہوں, آپ چلے جائیں پھر کسی موقع پر آنا. دروازہ بند کر کے اندر چلا جاتا ہے, پھر جا کے دولت گننے لگ جاتا ہے, پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے, پھر بابا وہی ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو. کہتا ہے بابا جی تمہیں اثر نہیں ہوا, پہلے بھی میں نے کہا ہے چلے جاؤ, ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, پھر کبھی آنا. یہ دروازہ بند کر کے پھر اندر چلا جاتا ہے, پھر تیسری مرتبہ دستک ہوتی ہے, پھر وہی بابا جی کھڑے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو. یہ کہتا ہے بابا تمہیں اثر نہیں ہوتا, میں نے کہا تھا پھر کبھی آنا, ابھی میں پیسے گن رہا ہوں, اپنی دولت کا شمار کر رہا ہوں. بابا پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ مالدار آدمی غصے میں آیا اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے بابا جاتا ہے تو کہ نہیں, ماروں تجھے تھپڑ. بابا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. بابا کہتا ہے تھپڑ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, میں عام دنیا کا مانگت اور فقیر نہیں ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا اسرائیل ہوں اور اسی موقع پر تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. کہتا ہے بابا ساری دولت لے جا, مجھے معاف کر دے. کہتا ہے نہیں, اب تیرا دماغ ٹھکانے آیا نا, اب ساری دولت بھی خرچ کر رہا ہے, پہلے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا. نہیں تیری یہ بات منظور نہیں ہے, اسی جگہ پہ تیری روح قبض کرنی ہے. منتیں ترلے کرتا ہے, لیکن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی جگہ کھڑے کھڑے اس مالدار آدمی کی روح قبض کر لی. ساری کی ساری دولت یہاں پڑی کی پڑی رہ گئی اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا. اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا, کل نفس ذائقۃ الموت.
ہر کسی نے مر جانا ہے، امیر نے، غریب نے، مالدار نے، پڑھے لکھے نے، ان پڑھ نے، ساروں نے مر جانا ہے۔ بلکہ اور تو اور آج صحابہ کرام فرماتے ہیں سوموار کا دن ہے، سحری کا ٹائم ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شدید خراب ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے 2 آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر پہ بے ہوشی طاری ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، پھر اللہ کے پیغمبر پہ بے ہوشی آ جاتی ہے، طبیعت شدید خراب ہے، شدید درجے کا بخار ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کا سر مبارک میری گود میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بار بار ہوش میں آتے ہیں، بار بار بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں عائشہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ عائشہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، عائشہ موت کے لمحے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، عائشہ موت کی گھاٹی بڑی سخت گھاٹی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے میرے لیے آسانی والے معاملے کر دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کی وفات سے پہلے میں سمجھتی تھی شاید موت کی تکلیف صرف گناہگاروں کو ہوتی ہے، لیکن کائنات کے امام کی موت کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ موت کی تکلیف گناہگاروں کو بھی ہوتی ہے، موت کی تکلیف اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ 3 مرتبہ یہ کلمات کہتے ہیں میں اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں، میں اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں، میں اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ نیچے گر جاتا ہے، ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ کائنات کے امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے بعض دوستوں نے کہا اللہ کے پیغمبر فوت نہیں ہوئے، اللہ کے پیغمبر پہ موت طاری نہیں ہوئی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ میرا عقیدہ سن لو، میری بات دھیان سے سننا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات صرف وفات نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر موت کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے۔ میرا مالک کہتا ہے لوگو اگر میرا پیغمبر فوت ہو گیا تو تم کس بات کی مولی ہو؟ اگر موت نے کسی کو معاف کرنا ہوتا، میرا عقیدہ بھی یہ کہتا ہے، میری عقیدت بھی یہ کہتی ہے، موت نے کسی کو معاف کرنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت معاف کر دیتی۔ لیکن اگر اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے بھی باقی نہیں رہنا۔ ایسے انسان اس دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے۔ صحابہ کے کلیجے پھٹے کے پھٹے رہ گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روتی رہ گئی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی چیخیں نکل گئیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلکتے رہ گئے۔ لیکن کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ وہ لوگوں یاد رکھو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی اعلان کرتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ کے پیغمبر آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے اور ساری کائنات ایک ایک کر کے فوت ہو جائے گی۔
آپ دیکھیے نا ہماری صفوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، کل وہ زندہ تھے، ان کا توتی بولتا تھا، ان کا لٹھا بڑا کمال کا تھا، ان کی آوازیں بڑی گرجدار تھی، ان کی کوٹھیاں بڑی بلند تھی، ان کی گاڑیاں ایسے ہی شان شان کرتی تھی، ان کی زمینیں ایسے ہی فصلیں دیتی تھی، وہ بھی بولتے تھے، دنیا سنتی تھی، ان کی زبان کا توتی ٹر ٹر بولتا تھا، لیکن آج سارے جا کے زمین کے اندر سما گئے ہیں، انسانوں کے شہر برباد ہو رہے ہیں اور قبرستانوں کے شہر آباد ہو رہے ہیں۔ آپ جائیے کبھی کسی قبرستان کے باہر جا کے آپ پوچھئے تو صحیح، کہاں گئے وہ لوگ، کہاں چلے گئے وہ ساری کی ساری بڑی بڑی ہستیاں، زمین کے نیچے چھپ گئے ہیں، اور آواز آتی ہے لوگوں آؤ دیکھو، ان کا بھی کبھی بڑا دبدبہ ہوتا تھا، کبھی بڑا نام ہوتا تھا، لیکن آج یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، ایسے انسان مرتے جائیں گے، ایک دن بہت بڑا اعلان ہوگا، انسانوں کی موت کا آخری فیصلہ ہوگا۔ اللہ کا قرآن اس اعلان کو اس طرح بیان کرتا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ اللہ کا قرآن اس طرح اعلان کرتا ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، والمرسلات عرفا، پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ۔ پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، انسان اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے صاف صاف بتا دیا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا
يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصير الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصير الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حضرات یہ قرآن پاک کی تقریباً 3-4 درجن آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ہر ایک کا معنی ہے انسان تو نے مر جانا ہے، انسان تو نے باقی نہیں رہنا، وہ گردن اکڑا کے چلنے والے تو نے مر جانا ہے، غریبوں کا حق کھانے والے تو نے مر جانا ہے، سود کا لقمہ کھا کے اللہ سے لڑائیاں کرنے والے